دوستوں ویسے تو دنیا میں عجیب و غریب ملک ہیں، مگر آج ہم آپ کو جس ملک کے بارے میں بتائیں گے اسے شاید آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی سنا ہو۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سی لینڈ کی۔ یوکے کی کاؤنٹی سفولک کے ساحل سمندر سے 12 کلومیٹر دور سمندر میں ایک ٹاور موجود ہے جس کا نام رفس ٹاور ہے۔ لیکن آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ یہ دراصل ایک ملک ہے۔ اس ملک کا نام سی لینڈ ہے اور اس میں صرف 27 لوگ رہتے ہیں، اور ان کا اپنا قومی ترانہ یعنی نیشنل اینتھم ہے، اپنا پاسپورٹ ہے، اپنی کرنسی ہے اور یہاں تک کہ ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن یعنی آئین بھی ہے۔ اس ملک کی ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسے آپ $1 ارب میں خرید سکتے ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایک ملک ہے بھی اور نہیں بھی۔ اب آپ تھوڑے کنفیوز ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کی ہسٹری جان کر آپ سب سمجھ جائیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 2 سے۔ برطانیہ نے اپنی کاؤنٹی سفولک سے 12 کلومیٹر دور نارتھ سی میں ایک ٹاور تعمیر کرایا اور یہاں اپنی فوج کو تعینات کر دیا تاکہ جرمنی یہاں سے برطانیہ پر حملہ نہ کر سکے، اور اس ٹاور کا نام رفس ٹاور رکھا گیا۔ اور پھر جنگ ختم ہونے کے بعد 1956 میں اس ٹاور سے برطانوی فوجیوں کو واپس بلا لیا گیا اور یہ ٹاور خالی ہو گیا۔ اس کے 11 سال بعد 1967 میں ایک ریٹائر برطانوی فوجی میجر رائے بیٹس نے اپنی بیوی جان بیٹس کے ساتھ مل کر اس ٹاور پر قبضہ کر لیا، لیکن برطانیہ کی گورنمنٹ کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک برطانوی بحری جہاز کو ان کے پاس بھیجا اور ان کو یہ ٹاور خالی کرنے کا کہا، لیکن میجر رائے بیٹس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر وہ ہوا جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ 2 ستمبر 1967 کو میجر رائے بیٹس اور اس کی بیوی نے مل کر اس ٹاور کو ایک آزاد ملک ڈکلیئر کر دیا، اور اس نے اپنا نام تبدیل کر کے پرنس رائے بیٹس رکھ لیا اور اس کی بیوی نے پرنسیس رائے بیٹس رکھ لیا۔ یعنی یہ خود ہی ایک شاہی خاندان بن گئے جو کہ اس ٹاور پر حکومت کر رہے تھے۔ انہوں نے اس ملک کا نام سی لینڈ رکھ لیا اور انہوں نے اس کا جھنڈا بھی بنا کر اس ٹاور کے ٹاپ پر لگا دیا۔ دوستوں آپ کو بتاتے چلے کہ نارتھ سی کا یہ علاقہ جہاں رفس ٹاور موجود ہے کسی ملک کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ سمندری حصہ انٹرنیشنل سی کہلاتا ہے جہاں کسی ملک کی حکومت نہیں تھی، اور میجر رائے نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور اس ٹاور کو ایک ملک بنا لیا اور اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ اس ملک میں رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد رائے بیٹس اپنے بیٹے مائیکل کے ساتھ برطانیہ واپس گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر کیس کر دیا گیا، لیکن یہ سمندر کا وہ حصہ جو برطانیہ کی ملکیت نہیں تھا تو اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ دونوں باپ بیٹے اپنے ملک سی لینڈ واپس آ گئے اور انہوں نے اپنا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن بھی بنا لیا اور قومی ترانہ بھی بنا لیا، اور یہ 4 لوگ اب سی لینڈ پر حکومت کرنے لگے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ اس طرح سی لینڈ ایک ملک بن گیا، لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ 1933 کی مونٹی ویڈیو کنونشن کے مطابق ایک ملک بننے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز پرماننٹ آبادی، اور سی لینڈ میں 4 لوگ تو رہ ہی رہے تھے، اور دوسری چیز یہ کہ ایک جگہ کا ہونا کہ جس سے اسے ملک کہا جا سکے، اور سی لینڈ کے پاس رفس ٹاور تھا۔ تیسری چیز یہ کہ ایک حکومت کا ہونا لازمی ہے، اور سی لینڈ میں ایک حکومت بھی تھی، لیکن مسئلہ چوتھی چیز کا تھا، اور وہ یہ تھی کہ ایک ملک کا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہونا ضروری ہے، لیکن سی لینڈ کا کسی ملک کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد یہ چوتھی شرط بھی پوری ہو گئی، وقت گزرتا گیا اور سی لینڈ میں بیٹس فیملی کے علاوہ 10-12 لوگ اور بھی رہنے لگے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک جرمن بزنس مین بھی تھا۔ بیٹس فیملی نے اسے سی لینڈ کا پرائم منسٹر بنا دیا، لیکن اس پرائم منسٹر نے اپنے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک سی لینڈ پر حملہ کر دیا، کیونکہ یہ یہاں 5 اسٹار ہوٹل بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھجوا دیا گیا۔ یہ شخص جرمن بزنس مین تھا اور جرمن شہری بھی تھا، تو جب جرمنی کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بیٹس کو اسے چھوڑنے کا کہا، لیکن بیٹس فیملی نے صاف انکار کر دیا، اور پھر جرمنی کو مجبوراً اپنے ایک سفیر کو مذاکرات کے لیے سی لینڈ بھیجنا پڑا، اور دوستوں یوں سی لینڈ کے ملک ہونے کی چوتھی شرط بھی پوری ہو گئی، کیونکہ اس کے جرمنی کے ساتھ تعلقات ہو گئے۔
لیکن سی لینڈ کے بادشاہ میجر رائے بیٹس نے ایک شرط پر اس بزنس مین کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ شرط یہ تھی کہ جرمنی سی لینڈ کو ایک آزاد ملک مان لے، اور جرمنی کو مجبوراً یہ شرط ماننی پڑی، اور پھر جرمنی وہ پہلا ملک بن گیا جس نے سی لینڈ کو ایک آزاد ملک مان لیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو سی لینڈ ایک آزاد ملک بن گیا ہوگا، لیکن نہیں، جرمنی کے علاوہ کسی اور ملک نے سی لینڈ کو ایک ملک تسلیم نہیں کیا تھا۔ دوستو، سی لینڈ جیسے ملکوں کو مائکرو نیشنز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہوتے ہیں جو خود کو تو ملک تصور کرتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک اس کو ملک نہیں مانتے، جیسے کہ سی لینڈ۔ اس ملک میں ابھی 27 لوگ رہتے ہیں، جو زیادہ تر بیٹس فیملی کے ہی لوگ ہیں، لیکن یہ سب زیادہ تر برطانیہ میں رہتے ہیں، کیونکہ سی لینڈ میں اسکولز اور ہاسپٹلز موجود نہیں ہیں، لیکن یہاں فون اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اور یہاں ایک گفٹ شاپ بھی ہے، اور ان کی اپنی فٹ بال ٹیم بھی ہے، اور یہ آج بھی نارتھ سی میں 2 ٹاورز پر کھڑا 27 لوگوں کی آبادی کے ساتھ خود کو ایک ملک تصور کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اور ایسے ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔